صدیوں سے مسلمان ایک ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کا انتظار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی تو وہ ظاہر ہوگا اور دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس عظیم شخصیت کی جسے اسلام میں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں امام مہدی کا ذکر صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں مختلف روایات میں اشارے ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ وقت کب آئے گا، کب وہ لمحہ آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لیکن آج اس وقت سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے، ایک ایسا دعویٰ جس نے ہزاروں لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سال رمضان کی 27ویں رات ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، اور بعض لوگوں کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ یہی وہ رات ہو سکتی ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ امام مہدی کے بارے میں اصل اسلامی روایات کیا کہتی ہیں، علماء اس موضوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کہ سال 27 رمضان کو امام مہدی کا ظہور ہوگا حقیقت ہے یا محض ایک افواہ۔ اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے میں ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوگی جس کا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا، ایک ایسا انسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ جب دنیا ظلم، فتنوں اور ناانصافی سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور یہی وہ شخصیت ہوگی جسے مسلمان امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام مہدی کوئی فرشتہ نہیں ہوں گے، نہ ہی آسمان سے اچانک نازل ہوں گے، بلکہ وہ ایک عام انسان کی طرح اسی دنیا میں پیدا ہوں گے، انہی گلیوں میں پلیں گے، انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں گے، مگر وقت آنے پر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص ذمہ داری عطا کرے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی ان کا نام نبی کریم علیہ السلام کے نام اور آپ کے والد کے نام سے مشابہ ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض روایات میں ان کی شکل و صورت کا بھی ذکر ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک قدرے بلند ہوگی، ان کے چہرے پر وہ نور ہوگا جو لوگوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لے گا، مگر امام مہدی کا ظہور کسی عام وقت میں نہیں ہوگا۔ روایات کے مطابق اس وقت دنیا میں فتنوں کی کثرت ہوگی، انصافی عام ہو چکی ہوگی، طاقتور کمزوروں کو کچل رہے ہوں گے، اور انسانیت ایک ایسے رہنما کی تلاش میں ہوگی جو انہیں ظلم کے اندھیروں سے نکال کر انصاف کی روشنی تک لے جائے۔ اسی دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے جو امام مہدی کے ظہور کی علامات سمجھے جاتے ہیں، مثلا مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا بڑھ جانا، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے فتنے اور جنگیں ہونا، یہ بھی آج کے دنوں میں جاری ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حجاز کے علاقے میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہوگی، جس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی تلاش کریں گے جو امت کو متحد کر سکے۔ ان باتوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو حالیہ جنگیں سعودی عرب، قطر، عرب امارات تک پھیل چکی ہیں، اور مشرق وسطی اس وقت مکمل جنگ کے حالات میں ہیں۔ مگر اب ہم اس کہانی کے ایسے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں سوالات پہلے سے زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض سیاسی واقعات نہیں بلکہ شاید وہی سلسلہ ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے کیا جا چکا تھا۔ اگر آپ پچھلے چند سالوں پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے۔ مشرق وسطی کی سرزمین ایک بار پھر بے چینی اور کشیدگی کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان خطرناک جنگیں شروع ہو چکی ہیں، کئی خطے کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور بعض تجزیہ کار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے اثرات پورے مشرق وسطی تک پھیل سکتے ہیں، جو کہ تقریباً پورے مشرق وسطی میں پھیل چکے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کچھ لوگ ایک خاص حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسی روایت جس میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں مشرق کی سمت سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور ایسے حالات پیدا ہوں گے جن سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ کچھ لوگ اس روایت کو موجودہ حالات سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید وہ آگ جس کا ذکر کیا گیا تھا صرف حقیقی شعلوں کی آگ نہیں تھی بلکہ وہ جنگوں اور فتنوں کی بھی آگ ہو سکتی ہے، ایک ایسی آگ جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتی ہے اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے،
اور پھر بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حجاز کی سرزمین یعنی آج کے سعودی عرب کا علاقہ وہ بھی ایسے واقعات سے متاثر ہوگا، ایسے حالات پیدا ہوں گے جن کے بعد امت ایک ایسے رہنما کی تلاش کرے گی جو انہیں ان فتنوں سے نکال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگیاں وہی سلسلہ تو نہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا؟ کیا یہ جنگیں، یہ تنازعات اور یہ سیاسی طوفان دراصل اس بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تو نہیں جس کے بارے میں روایات میں ذکر ملتا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ایک اور سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کیا یہ سب واقعات کسی بڑے ظہور کی تمہید تو نہیں؟ کیا یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں صدیوں سے بات کی جاتی رہی ہے؟ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بات کہاں سے آئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ 27 رمضان کو کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اسی رات امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس دعوے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد چند ایسی روایات اور اقوال پر رکھی جاتی ہے جن میں آخری زمانے کے کچھ واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور انہی روایات کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور رمضان کی کسی خاص رات سے جڑا ہو سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک عظیم آواز سنائی دے گی، ایک ایسی آواز جو لوگوں کو چونکا دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ اس آواز کے بعد دنیا کے حالات تیزی سے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اس روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے آخر میں یا آخری عشرے میں ایک آسمانی اعلان ہوگا، اور اسی اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خاص شخصیت کے بارے میں خبر ملے گی جس کے گرد امت جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے بعض افراد نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ایسی کوئی آواز یا اعلان رمضان میں ہونا ہے، اور اگر شب قدر کو خاص اہمیت حاصل ہے، تو شاید وہ رات 27 رمضان ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان شب قدر کو اسی رات تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس موضوع پر معتبر علماء کی آراء کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ کئی بڑے علماء جیسے ابن کثیر اور ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر انہوں نے کہیں بھی کسی مخصوص تاریخ یا سال کو یقینی طور پر بیان نہیں کیا۔ اسی طرح معاصر علماء میں سے یوسف القراداوی اور دیگر اہل علم بھی کہتے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیوں کے بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن کسی خاص دن یا سال کا تعین کرنا درست نہیں۔ علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایک غیبی معاملہ ہے، اور اس کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسان صرف روایات کی بنیاد پر کچھ عمومی نشانیاں تو سمجھ سکتے ہیں، مگر کسی تاریخ کا قطعی اعلان نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے مختلف ادوار میں یہ دعویٰ کیا کہ فلاں سال یا فلاں مہینے میں امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، اگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ تمام دعوے غلط ثابت ہو گئے۔ اگر یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، کیونکہ اگرچہ علماء کسی مخصوص تاریخ کو یقینی نہیں مانتے، مگر وہ اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے کہ آخری زمانے کی کچھ نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے جن کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بحث دوبارہ اسی سوال پر آ کر رک جاتی ہے کہ آج دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ صرف سیاسی واقعات ہیں، یا وہ واقعی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر واقعی وہ وقت قریب ہے تو پھر کیا ہم اس دور کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ اگر ہم آج کی دنیا کو غور سے دیکھیں تو ایک عجیب سا منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے، انسان چاند اور مریخ تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اگر اسی دنیا میں انسانیت کے زخم پہلے سے زیادہ گہرے نظر آتے ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ کی سرزمین ایک بار پھر بے چینی اور خوف کے سائے میں کھڑی ہے۔ ہر طرف جنگ کا ماحول ہے، کہیں طاقتور ملک ایک دوسرے کے سامنے صف آراں ہیں، اور کہیں عام انسان ان جنگوں کے بیچ پس کر رہ گیا ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر برسوں سے خون بہہ رہا ہے، بے شمار خاندان بکھر چکے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اکثر خاموش دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان مشکلات اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، کہیں جنگ ہے، کہیں ظلم ہے، اور کہیں ایسے حالات ہیں جنہوں نے انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ آخری زمانے کی نشانیوں کو یاد کرتے ہیں، وہ روایات جن میں بتایا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دنیا میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، جب انسان خود کو بے بس محسوس کرے گا، اور جب لوگ کسی ایسے رہنما کی تلاش میں ہوں گے جو انہیں ان اندھیروں سے نکال سکے۔
مگر یہاں ایک حقیقت ایسی بھی ہے جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ حقیقت ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، ہم حالات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم تاریخ اور روایات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کیا دنیا واقعی اس آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے بارے میں صدیوں سے بات کی جاتی رہی ہے؟ کیا انسانیت ایک بڑی تبدیلی کے دھانے پر کھڑی ہے، یا ابھی اس دنیا نے انسانوں کو مزید حیران کن تبدیلیاں دکھانی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف آنے والا وقت دے گا۔ وقت ہی بتائے گا کہ تاریخ کا اگلا باب کیا ہوگا، وقت ہی بتائے گا کہ دنیا کا سفر کس طرف جا رہا ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں چھپا رکھا ہے۔